بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ حور بانو نے کہا، بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا ہے، ہمیں اب آئندہ پیش آنے والے حالات کے متعلق سوچنا ہوگا، ورنہ جو ایک شخص یہاں سے بھاگ کر گیا ہے وہ دوبارہ ضرور آئے گا، اور اب کے اچھی خاصی فوج کے ساتھ آئے گا، کیونکہ اب 5 آدمیوں کا انجام اس کے سامنے ہے۔ کرم داد اور ریحانہ لاشوں کے پاس گئے اور پھر ان کی کمر سے اور شانوں سے کارتوس کی پیٹیاں اتارنے لگے، ان کی رائفلیں بھی سمیٹ کر لے آئے۔ اس دوران کرم داد نے کہا، ہمیں یہاں سے کچھ دور جا کر داؤ ڈالنا چاہیے، اب کی بار کسی درخت پر مچان بنانا چاہیے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ کافی رات گزر چکی ہے، ابھی تو 11:25 ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، ہم درختوں پر مچان بنا کر چھپیں گے، لیکن نیچے گھوڑے بندے رہیں گے، ہم انہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ کرم داد نے کہا، ہم زیادہ دور نہیں جائیں گے، گھوڑے یہیں بندے رہیں گے۔ نہیں کرم داد، یہاں 5 لاشیں ہیں، ہرن کا بچا ہوا گوشت ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ گیدڑ اور مردار کھانے والے جانور جمع ہوتے جا رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں۔ اگر ہم گھوڑے چھوڑ کر جائیں گے تو خونخوار درندے انہیں بے بس اور بندھا ہوا دیکھ کر ان پر بھی حملہ کریں گے۔ کرم داد نے قائل ہو کر کہا، ہم گھوڑے ساتھ لے چلیں گے، جہاں مچان بنائیں گے اسی درخت کے نیچے باندھ کر رکھیں گے، دشمن ان کے ذریعے ہم تک پہنچ سکتے ہیں تو پہنچنے دو۔ ہمارے پاس اتنے ہتھیار ہیں اور اتنے کارتوس ہیں کہ صبح تک فائرنگ کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ یہ طے پانے کے بعد ہم نے تمام سامان سمیٹا، ایک رائفل اپنے شانے سے لٹکائی اور کارتوس کی پیٹیاں کمر سے باندھ لی، بیگ پشت پر لاد لیے، پھر ایک گھوڑے کی لگام پکڑ کر وہاں سے چل پڑے۔ ہم وہاں سے چند قدم تک گئے تھے کہ اچانک ہی زمین جیسے قدموں کی آوازوں سے دہلنے لگی، چاروں طرف سے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم نے اپنی رائفلیں سنبھال لی، دیکھا تو جانور ان لاشوں کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، ان کا رخ ہماری طرف نہیں تھا۔ ہم فوراً ہی پلٹ کر وہاں سے تیز قدم اٹھاتے ہوئے جانے لگے۔ کرم داد نے پوچھا، ہم گھوڑوں پر کیوں نہ چلیں؟ حور بانو نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نے کبھی گھوڑے کی سواری نہیں کی، گر پڑوں گی۔ ہم تیزی سے چلتے ہوئے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ ریحانہ نے کہا، ایک گھوڑا خالی رہے گا، اس کی لگام تھام لی جائے گی، تم بابر کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے سر گھما کر میری طرف دیکھا، نظر ملتے ہی سر کو جھکا لیا، چپ چاپ چلنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی، میں کیسے بیٹھوں؟ اللہ، میں نہیں بیٹھوں گی، مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا، ریحانہ تم حور بانو کو اپنے ساتھ بٹھا لو۔ یہی ہوا، ہم چاروں 3 گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ریحانہ نے حور بانو کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، دوسرے خالی گھوڑے کی لگام میں نے تھام لی، اس لیے ہم چلنے کی تھکن سے بچ گئے۔ گھوڑوں کی رفتار تیز نہیں تھی کیونکہ جنگل کے راستے دشوار گزار تھے، حالانکہ چاندنی رات تھی، راستہ صاف نظر آ رہا تھا، پھر بھی ہم نے ایک مناسب رفتار قائم رکھی۔ تقریباً 2 گھنٹے میں ایک اندازے کے مطابق 6 میل کا فاصلہ طے کر لیا۔ کرم داد نے ایک جگہ رکنے کا اشارہ کیا، پھر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے چاروں طرف گھومتے ہوئے بولا، یہ جگہ زیادہ مناسب ہے، اگر ہم کسی درخت پر مچان بنا لیں تو دور تک آنے والے دشمنوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان 6 گھوڑ سواروں کے پاس میگا فون کے علاوہ ایک دوربین بھی تھی، جسے میں نے اپنے گلے سے لٹکا لیا تھا۔ میں نے اس دوربین کو آنکھوں سے لگاتے ہوئے چاروں طرف دیکھا، پھر ایک سمت رک گیا۔ بہت دور ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی، جیسے کوئی لالٹین یا دیا جل رہا ہو۔ میں نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، روشنی دکھائی دے رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی کا مکان ہو یا ڈاکوؤں نے اپنی ایک چھوٹی سی چوکی بنا رکھی ہو۔ کرم داد گھوڑے کو دوڑاتا ہوا میرے پاس آیا، پھر مجھ سے دوربین لے کر اسی سمت دیکھنے لگا۔ اس کے بعد بولا، ٹھیک ہے، ہم ادھر ہی چلتے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد گھوڑوں سے اتر جائیں گے اور آہستہ آہستہ اس روشنی کی طرف جائیں گے، پھر جیسے حالات ہوں گے ویسا ہی کیا جائے گا۔ ہم نے ویسا ہی کیا، تقریباً اس روشنی سے آدھے فرلانگ کے فاصلے پر رک گئے۔ وہ ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا، دوربین کے ذریعے لالٹین کی روشنی میں صاف نظر آ رہا
रहा था कि एक शख्स चारपाई पर लेटा हुआ था, शायद सो रहा था। इसकी राइफल दीवार से टिकी हुई थी। हमने बारी बारी दूरबीन लगाकर देखा। करमदाद ने कहा, मैं सोने वाले दुश्मन पर कभी हमला नहीं करता। अब देखना है कि वो एक है या और भी कुछ लोग हैं जो अंदर आराम कर रहे हैं। जब इन्हें जगाना है और मुकाबला करना है तो फिर दबे कदमों जाने की जरूरत नहीं है। हम सब अपने अपने घोड़ों पर जाएंगे और इस मकान को चारों तरफ से घेरेंगे और वहाँ जो भी हैं वो घोड़ों की टापें सुनकर जाग जाएंगे और हमें ललकारेंगे, क्या हूर बानों ने कभी राइफल चलाई है? मैंने कॉलेज में बकायदा राइफल शूटिंग की तरबियत हासिल की है। हम जिस तरह इस मकान के चारों तरफ महाज बनाने वाले हैं, तुम इसके मुताबिक रेहाना के साथ सवार होकर इस महाज पर जाओगी, जबकि दो औरतों का एक महाज पर रहना मुनासिब नहीं है। वो क्यों? मैंने कहा, दो औरतें एक जगह होती हैं तो तमाम झगड़े भूल कर बातों में लग जाती हैं। रेहाना ने हंसते हुए कहा, हूर बानो, ये बात नहीं है। दरअसल मेरा भी दुश्मनों से मुकाबला करने का ये पहला अमली तजर्बा है। हम दोनों एक महाज पर नहीं रह सकती। ऐसा करो, तुम बाबर के साथ चली जाओ, मैं करमदाद के साथ रहूंगी। इस तरह हम इस मकान को आगे और पीछे दो तरफ से घेर लेंगे। हूर बानो को इस तजवीज पर अमल करना ही था, न करती तो और क्या करती। रेहाना के घोड़े से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता आई और मेरे साथ बैठ गई। मैंने कहा, हमारा काम ये होगा कि फायरिंग मैं करूंगा, काली राइफल तुम्हें देता जाऊंगा, तुम राइफल लोड करके देती रहोगी। हम वहाँ से आगे बढ़े। करमदाद और रेहाना मकान के अगले हिस्से की तरफ जा रहे थे और हम पिछले हिस्से की तरफ। फिर इस मकान के करीब पहुँचते ही करमदाद ने जंगलियों की तरह एक नारा लगाया, ई हा हा। इसने एड़ी लगाई। इसी तरह चीखता चिंगाड़ता हुआ घोड़े को दौड़ाने लगा। मैंने भी यही किया। इस मकान में जैसे हलचल मच गई। करमदाद ने 2 बार फायरिंग की थी। मैं भी मकान के पिछले हिस्से तक पहुँचते पहुँचते 2-4 फायर कर चुका था। फिर एक बड़े दरख्त के पीछे जाकर रुक गया। हूर बानो के एक हाथ को थाम कर कहा, फौरन नीचे उतरो और दरख्त की आड़ में खड़ी हो जाओ। इसने मेरी हदायत पर अमल किया। इसके बाद मैं भी उतरा। हमने अपने दोनों घोड़े इसी दरख्त के साथ बांध दिए। फिर मैंने कहा, अब मेरे साथ दौड़ती हुई इस सामने वाले दरख्त की तरफ चलो। इस दौरान अंदर से ऐसे चीखने की आवाजें सुनाई दी जिसके मुतल्लक हम तवक्को भी नहीं कर सकते थे। वहाँ मर्द नहीं, औरतें चीख रही थी। मैंने करमदाद के दिमाग में पहुंचकर देखा, सामने बरामदे में जो शख्स सोया हुआ था वो बेदार हो चुका था। इसके हाथ में राइफल थी, मगर वो चीख चीख कर कह रहा था, देखो फायर ना करना, यहाँ कोई मुकाबला नहीं करेगा, यहाँ औरतें हैं। वो मकान दूर से छोटा लगता था, मगर करीब जाने पर पता चला कि अच्छा खासा बड़ा मकान है, इसमें कई कमरे होंगे। करमदाद ने कहा, अगर तुम तन्हा हो और अंदर औरतें हैं तो हम गोली नहीं चलाएंगे। तुम राइफल को नाल से पकड़कर ऊपर हाथ उठाए हुए हमारे पास आ जाओ और औरतों को हुक्म दो कि वो चादर ओढ़कर मकान से निकलकर एक कतार में खड़ी हो जाएं। अब अंदर कमरों में भी रोशनी हो गई थी। मकान के पिछले दरवाजे खुल रहे थे। मैंने ललकार कर कहा, खबरदार, यहाँ से कोई फरार होने की कोशिश करेगा तो गोली मार दूंगा। चंद औरतें दरवाजे पर नजर आई। वो वाज़ेह तौर पर से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन लालटेन की जर्द रोशनी और चांदनी में इतना समझा जा सकता था कि वो औरतें ही हैं। वो मेरी ललकार को सुनते ही दरवाजे पर रुक गई थी और हमें देख रही थी। मैंने एक बार फिर ललकार कर कहा, दरवाजे बंद कर दो, जो हुक्म दिया जा रहा है इस पर अमल करो। तुम सब सामने वाले दरवाजे से बाहर निकल सकती हो। एक औरत कुछ दलेर थी। इसने बुलंद आवाज से कहा, तुम जो कोई भी हो, हमारे लिए तो रहमत का फरिश्ता हो। ये डाकू हमें जबरदस्ती पकड़ लाए हैं। अगर तुम पुलिस वाले हो तो हमारी मदद करो। मैं फौरन इसके दिमाग में पहुंच गया। इसके जरिए इस मकान के अंदरूनी मंजर को देखा। कुछ औरतें थी और जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो भी थे, यानी कि तीसरी सनफ वाले भी मौजूद थे। एक खुसरे ने ताली पीट कर इस औरत से कहा, ए कलमोही, बोले जा रही है, ठाई से गोली लगेगी, तुझे नहीं लगेगी, मुझे लग जाएगी, तेरा क्या जाएगा, मैं बड़ी जवानी में उठ जाऊंगी। मैंने इस औरत के जरिए मालूम किया मकान में सिर्फ 4 कमरे थे। किसी कमरे में भी कोई मर्द छुपा हुआ नहीं था। हालांकि वो औरतें इनको भी मर्द कह रही थी। इन्हें किसी हाल में भी अपने जैसी औरतें तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने हूर बानो से कहा, अब अपनी राइफल संभाल लो और चलो, वहाँ सिर्फ औरतें हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। हमने अपने अपने घोड़ों की लगामें थामी और मकान के पिछले हिस्से में पहुंचे। लकड़ी के सुतून से दोनों घोड़ों को बांधने के बाद राइफल के कुंदे को दरवाजे पर मारते हुए कहा, दरवाजा खोलो, हम आ गए हैं। दरवाजा खोल दिया गया। मेरे साथ एक औरत को देखकर उन औरतों ने इत्मीनान का इजहार किया। हम अंदर आए तो औरतों और खुसरों की भी अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। वो सब एक कमरे में जमा हो गए थे। इनकी तादाद तकरीबन 25 होगी। एक खुसरा ताली पीट कर
آگے بڑھا, میرے سامنے آ کر میری بلائیں لی اور کہا, ہائے کیا بانکا جوان ہے, میرا نام بانکی ہے. اس نے ایک کمر لچکا کر انگڑائی لی. انگڑائی لیتے ہی حور بانو نے میرے سامنے ڈال بن کر آ گئی. رائفل تان کر غصے سے بولی, ہم دیوانوں کو گولی مار دیتے ہیں, بتاؤ وہ 2 دیوانے کون ہیں. خسرا سہم گیا, ہائے اللہ کہہ کر اچھلتے ہوئے ذرا پیچھے گیا. پھر خسروں کے پیچھے چھپنے لگا. ہم ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے اگلے دروازے کو کھول کر باہر آئے. سامنے پہرا دینے والے نے اپنی رائفل کرمداد کے سامنے پھینک دی تھی اور اس کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا. میں نے کہا, ہم دیکھ چکے ہیں, اندر کوئی چھپا ہوا نہیں ہے, یہاں کچھ اصلی عورتیں ہیں اور کچھ خودکار. کرمداد نے پوچھا, یہ خودکار کیا ہوتی ہے؟ میرے جواب دینے سے پہلے ہی اندر تالیاں پیٹنے کی آواز آئی. اس کے ساتھ ہی خسرے ایک ساتھ بلند آواز سے لہک لہک کر گانے لگے, یہ کیسا کل یگ ہائے, جنگل میں منگل ہائے, یہ جان ہے اس کی امانت جو ہم کو بچانے آئے, ہائے ہائے ہائے. کرمداد حیرانگی سے دیدے پھیلا کر اپنے سر کھجانے لگا. میں نے ہنستے ہوئے کہا, ہم سب کو دہشت گردی کی تنظیم میں بڑے بڑے خطرناک دشمنوں سے نمٹنے کے ہزاروں داؤ پیچ دکھائے گئے ہیں, ذرا ان خسروں سے نمٹ کر دکھاؤ. ریحانہ نے پوچھا, لیکن ان عورتوں اور خسروں کی بھیڑ کیوں لگائی گئی ہے؟ پہرا دینے والے نے کہا, کل رانگا ماما کے ہاں شہر کے بڑے بڑے معزز مہمان آ رہے ہیں, ان کا استقبال کرنے کے انہیں خوش کرنے کے لیے عورتوں اور خسروں کو بلایا گیا ہے. ایک عورت نے دروازے کے باہر آ کر چیختے ہوئے کہا, یہ جھوٹ کہتا ہے, ہمیں بلایا نہیں گیا, زبردستی لایا گیا ہے, ہم پر ظلم کیا گیا ہے, ہمیں جانوروں کی طرح 5 میل دور سے ہانکتے ہوئے لایا گیا ہے, ان کے آدمی گھوڑوں پر سوار تھے اور ہمیں پیدل چلایا گیا. کرمداد نے رائفل کے کندے سے چوکیدار کو ایک ضرب لگائی, وہ لڑکھڑا کر پیچھے زمین پر گر پڑا. ذلیل آدمی, تم عورتوں کی عزت نہیں کرتے تو ان کی بے عزتی تو نہ کرو, انہیں تم نے پیدل چلایا ہے, ہم تمہیں گھوڑے کی زین سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے, بتاؤ تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے بولا, رات ہو گئی تھی, ان عورتوں کو جنگل سے لے کر گزرنا خطرے سے خالی نہیں تھا, یہ تھکی ہوئی بھی تھی اور سہمی ہوئی بھی, اس لیے ہم نے یہاں پڑاؤ کیا, صبح ہمارے آدمی آئیں گے اور انہیں لے جائیں گے. باری باری عورتیں نکلتی جا رہی تھی اور اپنا دکھڑا سناتی جا رہی تھی. ان میں تقریباً سبھی شریف گھرانے کی غریب عورتیں تھیں. ان علاقوں کے جگیرداروں, وڈیروں اور با اثر لوگوں نے ان کے والدین کو مجبور کیا تھا, انہیں دھمکیاں دی تھی کہ اگر وہ اپنی لڑکیوں کو 2 دن کے لیے ان کے حوالے نہیں کریں گے تو جبرن اغوا کیا جائے گا, پھر اس کے بعد لڑکیوں کی واپسی ممکن نہیں رہے گی. اگر وہ اپنی عزت چاہتے ہیں تو چپ چاپ لڑکیوں کو ان کے حوالے کر دیں, وہ امانت کے طور پر لے جائیں گے اور 2 دن کے بعد واپس کر دیں گے. کتنے ہی غریب والدین نے سوچا کہ لڑکیاں چپ چاپ جائیں گی اور چپ چاپ آئیں گی تو عزت رہ جائے گی. انہوں نے لڑکیوں کو ان کے حوالے کر دیا تھا, کچھ نے انکار کیا تھا, جس کے نتیجے میں کسی کے والدین مارے گئے تھے اور کسی کے ہاں سے زبردستی لڑکیاں اٹھا لی گئی تھی. وہ چوکیدار ابھی تک زمین پر پڑا ہوا تھا. حور بانو نے آگے بڑھ کر اس کے حلقوم پر اپنا ایک پاؤں رکھ دیا, پھر شاید نفرت سے اسے ٹھوکر مار کر پیچھے ہٹ گئی. پھر اپنی رائفل سنبھالتے ہوئے بولی, بابر تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ رائفل شوٹنگ آتی ہے یا نہیں, میں اپنا نشانہ دکھانا چاہتی ہوں. چوکیدار تڑپ کر اٹھ بیٹھا, پھر گڑ گڑاتے ہوئے بولا, مجھے معاف کر دو, میں تو صرف پہرا دے رہا تھا. کرمداد نے پوچھا, اگر اس مکان میں تمہاری بیٹی اور بہن کو لایا جاتا تو کیا تم اس وقت بھی اسی طرح پہرا دیتے اور ڈاکوؤں کو دوسری صبح انہیں یہاں سے لے جانے کی اجازت دیتے؟ وہ چپ رہ کر تھوک نکلنے لگا. حور بانو نے کہا, چلو اٹھو, میں تمہیں یہاں سے بھاگنے کا موقع دیتی ہوں. وہ اٹھ کر کھڑا تو ہو گیا مگر اس کے گھٹنے کانپ رہے تھے. وہ التجا کر رہا تھا, مجھے معاف کر دو, میں یہاں سے جاؤں گا, پھر کبھی نہیں آؤں گا, کبھی ایسا کام نہیں کروں گا. موت کے آگے سبھی توبہ کرتے ہیں تاکہ دوسری زندگی مل جائے. اگر تمہارے نصیب میں دوسری زندگی ہوگی تو میرا نشانہ خطا ہوگا اور تم بچ جاؤ گے. چلو بھاگو, چلو جاؤ, بھاگنے کا موقع مل رہا ہے, بھاگو. وہ پلٹ کر بھاگنا چاہتا تھا. حور بانو نے ڈانٹ کر کہا, رک جاؤ, میں نے اس کی طرف اس طرح نہیں کہا تھا کہ تم ان عورتوں کو پیدل چلا کر لائے ہو, پتہ نہیں کتنوں کو گھسیٹا بھی ہوگا, لہذا اپنے ہاتھ پاؤں زمین پر ٹیک دو اور جانوروں کی طرح رینگتے ہوئے جاؤ. تم نے عورتوں کو انسان نہیں سمجھا, میں تمہیں کیسے انسان سمجھوں؟ اس نے بے بسی سے حور بانو کی طرف دیکھا. میں نے ڈپٹ کر کہا, تم نے حکم نہیں سنا کیا؟ تم چاہتے ہو فوراً گولی مار دی جائے, تمہیں بھاگنے کا موقع نہ دیا جائے؟ اس نے فوراً ہی ہاتھ پاؤں زمین پر ٹیک دیے, پھر کسی چوپائے کی طرح دوڑنے لگا. وہ تیزی سے دوڑتا جا رہا تھا. حور بانو نے زمین پر دونوں گھٹنے ٹیک دیے, رائفل کا کو کاندھے سے لگایا, پھر اس کا نشانہ لینے لگی. وہ رینگتے ہوئے چیخ رہا تھا, گڑ گڑا رہا تھا, نہیں نہیں, مجھے گولی نہ مارو, مجھے نہ مارو. وہ کبھی ادھر بھاگ
رہا تھا کبھی ادھر تاکہ گولی چلے تو اس کا نشانہ نہ بن سکے، جیسے سانپ بال کھا کر کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے اور اس طرح دور نکلتا جاتا ہے، وہ بھی دور نکلتا جا رہا تھا۔ پھر میں نے کہا فائر، ٹھائیں سے ایک گولی چلی اور وہ رینگنے والا زمین سے اچھل کر پھر زمین بوس ہو گیا۔ قربانوں نے اٹھتے ہوئے مجھ سے پوچھا کیسا نشانہ ہے؟ میں نے قریب آ کر آہستگی سے کہا آج تک کسی عورت کا نشانہ خطا نہیں ہوا، کسی بھی مرد سے پوچھ لو۔ اس نے بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے گور کر دیکھا، گورنے کے انداز میں بڑا پیار تھا، چاندنی اس کی جھیل جیسی شفاف آنکھوں میں اتر رہی تھی اور اس کی چمک میرے دل تک پہنچ رہی تھی۔ ہم مکان کے اندر آئے، کرم داد نے کہا آدھی رات باقی ہے، دشمن صبح آئیں گے، تم تمام عورتیں یہاں آرام کرو، کسی بات کی فکر نہ کرو، جب تک ہم زندہ ہیں تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ایک عورت نے کہا خدا کے لیے ہمیں ان خسروں سے الگ رکھو، ہمیں ایک کمرہ دے دو، ہم اسی میں رات گزار لیں گے۔ ایک خسرے نے آگے بڑھ کر تالی پیٹتے ہوئے کہا ہم کوئی اچھوت ہے؟ ہم بھی تمہاری جیسی عورتیں ہیں، ہماری بھی تو کوئی عزت ہے۔ کرم داد نے کہا اپنا منہ کھولو، میں دیکھوں گا تمہاری کتنی عزت ہے۔ اس نے تالی پیٹ کر کہا کیا منہ کھولنے سے عزت نظر آ جائے گی؟ ہاں، منہ صاف ہو تو دل صاف ہوتا ہے، دل صاف ہو تو عزت میلی نہیں ہوتی، منہ کھولو۔ اس نے جیسے ہی منہ کھولا کرم داد نے رائفل کی نال منہ میں گھسیڑ دی اور سخت لہجے میں بولا ذرا بھی حرکت نہ کرنا، گولی چل جائے گی۔ اب وہ خسرا تھر تھر کانپ رہا تھا، منہ کے اندر رائفل کی نال گھسی ہوئی تھی، دوسرے خسرے بھی سہمے ہوئے تھے۔ کرم داد نے کہا میں تم سب کو مجبوراً برداشت کر رہا ہوں، جب تک تمہاری واپسی کا بندوبست نہ ہو اپنی بے سری آوازیں نہ سنانا، جو میری اجازت کے بغیر منہ کھولے گا اس کے منہ میں رائفل کی نال اسی طرح گھسیڑی جائے گی اور گولی آر پار ہو جائے گی۔ اتنی سی دھمکی کافی تھی، ذرا سی دیر میں تمام خسروں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور دوسرا کمرہ عورتوں کے لیے مخصوص کیا گیا۔ کرم داد نے کہا میں سامنے والے کمرے میں رہوں گا اور بابر تم پچھلے کمرے میں رہو تاکہ ہم دونوں طرف نظر رکھ سکیں۔ میں نے جماہی لیتے ہوئے کہا مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ قربانوں نے کہا تمہیں ضرور سونا چاہیے، ہم نے تو کسی حد تک نیند پوری کر لی ہے۔ وہ میرے پاس پچھلے کمرے میں آئی، ہر کمرے میں کئی چارپائیاں بچھی ہوئی تھی اور ان پر بستر لگے ہوئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ ڈاکو جب بھی ادھر سے گزرتے ہیں تو یہاں قیام کرتے ہیں، پھر صبح اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ میں تھکے ہوئے انداز میں بستر پر گر پڑا۔ قربانوں نے میرے ہاتھ سے رائفل لیتے ہوئے کہا آرام سے لیٹ جاؤ، آنکھوں کو بند کرو، میں تمہیں سلا دوں گی، کیا لوری سناؤ گی؟ وہ ہنستے ہوئے میرے سراہنے آ گئی، ہاں، وہاں ایک چھوٹی سی چوکی پر بیٹھ کر میرے سر کو سہلاتے ہوئے بولی اس طرح سلاؤں گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کی، پھر دوسرے ہی لمحے اس تابعدار کے دماغ میں پہنچ گیا جو اپنے سردار رانگا ماما کے پاس گیا تھا۔ سب سے پہلے میں نے یہ اطمینان کیا کہ اس نے میری غیر معمولی صلاحیت کے متعلق کچھ کہا تو نہیں ہے۔ مجھے اطمینان ہو گیا، یوں بھی میں اس کے دماغ کو پڑھ کر پہلے ہی مطمئن ہو گیا تھا۔ اس رپورٹ کو سننے کے بعد سردار رانگا ماما نے غصے سے کہا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے آدمی کبھی دو حسین عورتوں کی خاطر بنتے ہوئے کام کو بگاڑ دیں گے۔ مجھے افسوس ہے، وہ مر گئے، میری حسرت رہ گئی، اب انہیں اپنے ہاتھوں سے نہیں مار سکوں گا۔ پھر اس نے قریب آ کر میرے تابعدار سے پوچھا تھا کیا واقعی وہ عورتیں بے حد حسین ہیں؟ جی ہاں، بے حد حسین ہیں، ان میں ایک تو ایسی تھی جیسے چاند کے سائے میں چاند سو رہا ہو۔ اس کے حسن کی تعریف نہیں کر سکتا، بس یہی کہتا ہوں کہ آسمان چاند سے روشن تھا اور زمین کا وہ ٹکڑا اس کے حسن سے منور تھا۔ رانگا ماما کے دانت نکل رہے تھے، وہ بڑی ہوسناکی سے مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا بولو اور آگے بولو، میں اس کے متعلق سننا چاہتا ہوں۔ اور کیا بول سکتا ہوں، ہمارے آدمیوں نے آپس میں لڑنے مرنے کا جو تماشا پیش کیا تھا، اس کے بعد میں اس عورت کی طرف متوجہ نہ ہو سکا۔ مجھے اپنی جان بچا کر یہاں تک آنا تھا، اس لیے چلا آیا۔ رانگا ماما نے اپنی سیاہ گھنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا، پھر مونچھوں کو تاؤ دیا، اس کے بعد دوسرا ہاتھ میرے تابعدار کے شانے پر مارتے ہوئے کہا تم پھر جاؤ گے، اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ جوانوں کو لے جاؤ، مگر اس حسینہ کو پیدل چلا کر نہ لانا، اس کے پاؤں میلے ہو جائیں گے۔ میرے تابعدار سے سردار رانگا ماما کی اس گفتگو کے وقت میں موجود نہیں تھا۔ اب تابعدار خاصی تعداد میں جوانوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہونے والا تھا۔ رانگا ماما نے حکم دیا تھا کہ میرا تابعدار پہلے ان نوجوانوں کے ساتھ ہمارے پاس پہنچے اور اس حسینہ یعنی حور بانو کو گھوڑے پر بٹھا کر آرام سے اس کے پاس روانہ کر دے، پھر باقی نوجوانوں کے ساتھ وہ اس مکان کی طرف جائے جہاں مختلف علاقوں سے نوجوان لڑکیاں اور خسرے لا کر جمع کیے گئے تھے۔ ہم سب
صاحب کے لیے حکم تھا کہ ہمیں پیدل چلایا جائے اور گھوڑوں کے پیٹھ پر سوار ہو کر جوتے کی نوک سے مارتے ہوئے لایا جائے۔ میرے تابعدار کا سفر طویل تھا، یعنی وہ رانگا ماما کے خفیہ اڈے سے تقریباً 20 جوانوں کے ساتھ چلا تھا۔ اسے پہلے ادھر جانا تھا جدھر ہم نے آگ روشن کر کے رات 11:30 بجے تک قیام کیا تھا، پھر وہاں سے اس مکان کی طرف آنا تھا۔ اس کے خیالات سے پتا چلا کہ یہاں پہنچتے پہنچتے صبح ہو جائے گی۔ میں نے خیال خوانی ختم کر دی، ہلکی ہلکی سی گنگناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ حور بانو میرے بالوں کو سہلاتے ہوئے بڑے ہی میٹھے سروں میں گنگنا رہی تھی۔ ایسے میٹھے انداز میں سلایا جائے گا تو کون نہیں سوئے گا، لیکن میرا ذہن کسی بھی لوری کا یا گنگناہٹ کا یا میٹھے سروں کا محتاج نہیں ہے۔ میری خیال خوانی مجھے پلک جھپکتے میں سلا دیتی ہے اور پتا بھی ہلکے سے کھڑکے تو جگا دیتی ہے۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، میں سمجھی اتنی دیر سے سو رہے ہو، مجھے یوں نیند نہیں آئے گی، پہلے تم سو جاؤ۔ جب تک میں جاگتا رہتا وہ کبھی نہ سوتی۔ میرے سامنے اسے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ میرے بعد سوئے گی، وہ انکار کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے دماغ پر قابض ہو کر اسے جماہی لینے پر مجبور کیا۔ اس کے دماغ سے تمام خدشات، اجنبی جگہ کے اندیشے اور سوچ و فکر نکال دیے۔ جس کے دماغ میں سوچ و فکر نہ ہو، اندیشے نہ ہو، پھر بھلا وہ ہلکا پھلکا کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں۔ وہ انکار کرنے کی بجائے بولی، میں سونا تو نہیں چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں اچانک نیند آنے لگی ہے۔ اچانک نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پہلے تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی تھی، میں نے جگا دیا تھا، اب آرام سے سو جاؤ۔ اس نے شرماتے اور جھجکتے ہوئے مجھے دیکھا۔ میں نے دوسری طرف کروٹ بدل کر کہا، میں تمہیں نہیں دیکھوں گا، آرام سے اطمینان سے مجھ پر اعتماد کر سکتی ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اعتماد تو میں بہت کرتی ہوں، اتنا کہ شاید آج تک زندگی میں کسی پر نہ کیا ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، بستر پر لیٹنا نہیں چاہتی تھی، لیکن نیند پریشان کر رہی تھی اور میری ٹیلی پیتھی اس کے ذہن کو اس طرح تھپک رہی تھی کہ احساس نہیں ہو رہا تھا اور وہ نیند کی وادیوں میں جلد سے جلد پہنچ جانا چاہتی تھی۔ اس نے بستر پر لیٹے ہوئے بھی مجھے دیکھا کہ کہیں میں کروٹ لے کر اس کی طرف دیکھ تو نہیں رہا ہوں۔ اس کے بعد اسے ہوش نہیں رہا۔ میں نے اسے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند میں ڈوب چکی تھی۔ ایک تو میں نے اسے اپنے متعلق سچ سچ بتا دیا تھا کہ نہ تو شادی کرنے والوں میں سے ہوں، نہ گھر گرہستی سے دلچسپی رکھنے والوں میں سے۔ میں ایک سیلانی آدمی ہوں اور وقت کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وقت کبھی واپس نہیں آتا، میں کبھی کبھی چاہنے والوں کی طرف لوٹ آتا ہوں۔ دوسری بار میں نے اپنے جاگنے کے دوران اسے سونے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میری ذات سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتی تھی کہ میں اس کی تعریفیں کرتا ہوں، اسے چاہتا بھی ہوں، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کی عزت بھی کرتا ہوں۔ میں نے ایک بار کمرے پر نظر ڈالی، دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دماغ کو ہدایت دی کہ رات کے 3 بجے تک گہری نیند سوتا رہوں گا۔ اگر اس دوران کوئی آہٹ ہو، کوئی غیر معمولی بات ہو تو آنکھ فوراً کھل جائے۔ یہ ہدایت دے کر میں سو گیا۔ میں اپنی داستان میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دماغ کو ہدایت دینا، اس کے مطابق سونا، اس کے مطابق جاگنا، یہ سب کچھ ٹیلی پیتھی کا کمال نہیں ہے۔ ایک عام آدمی بھی مشق کر کے ایسا کر سکتا ہے، لیکن مشق کرنے کے لیے لازمی ہے کہ اپنے ذہن کو ایک مرکز پر لائے، تمام خیالات دل سے نکال کر صرف ایک بات کو ذہن میں رکھے کہ وہ سونے جا رہا ہے اور اپنے دماغ کو جو ہدایت دے رہا ہے اسی ہدایت کے مطابق وہ سوئے گا اور اسی ہدایت کے مطابق جاگے گا۔ نیند کے دوران کوئی غیر معمولی بات ہو یا آہٹ سنائی دے تو آنکھ فوراً کھل جائے گی۔ دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ٹیلی پیتھی سے ذرا بھی واقفیت نہیں رکھتے، لیکن اپنے وقت کے ایسے پابند ہوتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت جو ارادہ کر لیتے ہیں اسی کے مطابق صبح ان کی آنکھ کھلتی ہے، اور اگر رات میں کوئی غیر معمولی بات ہو جائے تو اس وقت بھی وہ فوراً بیدار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک آزمودہ بات ہے جسے کوئی بھی آزما کر دیکھ سکتا ہے، شرطے کہ وہ اپنے آپ پر پوری طرح اعتماد کرتے ہوئے یہ ذہنی مشق جاری رکھے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ صرف ایک ہفتے کے اندر سونے اور جاگنے کے معاملے میں اس کا دماغ اس کی ہدایت پر عمل کرنے لگے گا۔ رات کے 3 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ چاروں طرف گہرا سناٹا تھا، لالٹن کی روشنی برائے نام رہ گئی تھی، شاید اس میں مٹی کا تیل ختم ہونے والا تھا۔ میں نے کروٹ بدل کر حور بانو کی طرف دیکھا، وہ گہری نیند میں تھی۔ پھر میں نے کرم داد کی خبر لی، وہ مکان کے برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رائفل تھی، دوسری رائفل شانے سے لٹکی ہوئی تھی اور ریوالور جیب میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنی ذمہ داریوں اور اپنے فرائض سے غفلت برتنے والا شخص نہیں تھا۔ اسے 2 باتیں پریشان کر رہی تھی، ایک تو یہ کہ جب 6 گھوڑ سوار آئے تھے تو بابر تنہا جاگ رہا تھا اور وہ خود سو رہا تھا۔ اس کی نیند کے دوران 5 دشمن مارے گئے
تھے اور اس کا کریڈٹ بابر کو حاصل ہو گیا۔ وہ مجھ سے جلتا یا حسد نہیں کرتا تھا، لیکن جہاں مردانگی، شجاعت اور اپنے جوہر دکھانے کی بات آتی تھی وہاں وہ کسی بھی بابر سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا۔ دوسری پریشانی یہ تھی کہ وہ گہری نیند کیسے سوتا رہ گیا، جبکہ ہمیشہ ایک آنکھ سے سونے اور ایک آنکھ سے جاگنے کا عادی رہا ہے۔ رات کے تیسرے پہر یہی باتیں سوچ رہا تھا۔ اب یہ میرے بس میں نہیں تھا کہ میں دشمنوں کو کہیں سے بلاتا اور اس کے دل کی بڑاس نکال دیتا تاکہ وہ تنہا ان سے مقابلہ کر کے کم از کم 5 دشمنوں کو مار کر میری برابری کر لے۔ اگر دشمن اس وقت آتے تو میں یہیں سے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے کام آتا رہتا، اسے پتہ بھی نہ چلتا اور اس کی ذہنی پریشانی دور ہو جاتی۔ میں نے ریحانہ کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہ گہری نیند میں تھی۔ کرم داد اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ اس وقت جاگ کر پہرا دینے میں ایک یہ جذبہ بھی موجود تھا کہ وہ اپنی محبت کے لیے جاگ رہا ہے اور اسے آرام سے سلا رہا ہے۔ حالانکہ وہ اس کے دشمن کی بیٹی اور بہن تھی، لیکن میں نے اس کا جس انداز میں ساتھ دیا تھا، اسے جس طرح زمین سے آسمان تک پہنچایا تھا، کرم داد کبھی اسے بھول نہیں سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ریحانہ کو ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ اچانک رات کی خاموشی مجروح ہونے لگی۔ میں نے کان لگا کر سنا۔ دور، بہت دور سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی گاڑی چل رہی ہو۔ یقیناً اس جنگل سے کوئی کچا راستہ بھی گزرتا ہوگا، ورنہ گاڑی کی آواز سنائی نہ دیتی۔ وہ کوئی کار، جیپ یا منی ویگن تھی۔ میں نے کرم داد کے دماغ سے معلوم کیا وہ آواز سن رہا ہے یا نہیں۔ بھلا وہ کیسے نہ سنتا، وہ تو ہلکی سی آہٹ پر چونک جانے والا آدمی تھا۔ وہ فوراً ہی مکان کے پچھواڑے پہنچ گیا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اس کی یہ بڑی خواہش تھی کہ میری آنکھ نہ کھلے اور وہ تنہا آنے والوں کا مقابلہ کر سکے۔ یہ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ آنے والے دشمن ہی ہوں گے۔ میں نے اس کے دماغ میں یہ بات پیدا کی، اگر آنے والوں نے اس کا مکان کا گھیر لیا تو وہ تنہا چاروں طرف سے ہونے والی فائرنگ کا کس طرح جواب دے سکے گا، جبکہ مکان کی چھت پر بھی نہیں چڑھا جا سکتا تھا۔ وہ پھونس کی چھت تھی، اس کے وزن سے بیٹھ سکتی تھی، مگر وہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھا کہ دشمنوں سے دہشت زدہ ہو جاتا۔ اس نے زبردست تربیت حاصل کی تھی، دماغ حاضر رہتا تھا۔ اس نے فوراً ہی مکان کی طرف سے دوڑ لگائی جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ وہ آنے والوں کو مکان کے قریب آنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ ادھر آ سکیں گے اور نہ ہی مکان کو چاروں طرف سے گھیر سکیں گے، اور اگر فائرنگ دور ہوگی تو بابر کی آنکھ بھی نہیں کھلے گی اور وہ اکیلا ہی میدان مار لے گا۔ اپنا شوق پورا کرنا چاہتا تھا اور میں آڑے نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا صرف احتیاطاً آنے والے دشمنوں کی آوازیں سنوں گا۔ اگر کرم داد نے تنہا میدان مار لیا تو ٹھیک، اور اگر اس کے سامنے دشواریاں پیدا ہوئیں چپ چاپ اس کے کام آؤں گا۔ اس طرح اس کی خوش فہمی برقرار رہے گی۔ جنگل میں اتنی گہری خاموشی ہوتی ہے کہ دور کی دھیمی آواز قریب محسوس ہوتی ہے۔ میں نے ایک اندازہ لگایا تھا کہ وہ آواز ہم سے تقریباً 2-4 فرلانگ کے فاصلے پر ہوگی، لیکن کرم داد تقریباً 6 فرلانگ کا فاصلہ تیزی سے طے کر چکا تھا۔ آواز اس کے قریب آتی جا رہی تھی اور وہ آواز کے قریب پہنچتا جا رہا تھا، مگر پھر بھی فاصلہ نہیں گھٹ رہا تھا۔ اب جو آواز سنائی دے رہی تھی وہ پہلے سے زیادہ بھاری بھرکم تھی، یعنی آواز ایک گاڑی کی نہیں 2 گاڑیوں کی تھی، شاید 3-4 گاڑیاں تھیں۔ جنگل کے ویرانے اور سناٹے میں آواز کے ذریعے صحیح تعداد کا پتہ نہیں چلتا۔ جنگل میں رہنے والوں کو پتہ چلتا ہوگا۔ میں پہلے لیٹا ہوا تھا، اب پوری طرح محتاط ہو کر بیٹھ گیا۔ پریشانی یہ تھی کہ 3-4 گاڑیاں ہوں گی تو دشمن کی تعداد بھی ہماری توقع سے زیادہ ہوگی۔ اب مجھے کرم داد کے دماغ میں بہت ہی حاضر دماغ اور چوکس رہنا تھا۔ میری ذرا سی غفلت اسے لے ڈوبتی۔ پھر ان گاڑیوں کی ہیڈ لائٹ سے نظر آنے لگی۔ صرف 3 گاڑیاں تھیں، ان تینوں کے اندر تاریکی تھی، اندر بیٹھنے والے نظر نہیں آ رہے تھے۔ کرم داد چند لمحوں تک سوچتا رہا۔ واقعی وہ تنہا لڑنے کا فن جانتا تھا۔ اس کے دماغ نے سمجھایا کہ جنگل کی تاریکی میں وہ ایک فائر اچانک کرے گا تو آواز چاروں طرف گونجے گی۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ آواز کی سمت کا تعین نہیں کر پائیں گے۔ تب تک وہ دوڑتا ہوا دوسری طرف جائے گا اور دوسری طرف سے فائر کرے گا۔ اس طرح یہ تاثر پیدا ہوگا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ گاڑیاں جیسے ہی قریب آنے لگی اس نے یہی کیا، اچانک فائر کیا، جس کے نتیجے میں گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس بجھ گئیں۔ وہ دوڑتا ہوا ایک سمت سے دوسری سمت گیا، وہاں سے بھی اس نے فائر کیا، پھر زمین پر لیٹ گیا، وہاں سے رینگتا ہوا گاڑی کے قریب جانے لگا۔ اب ادھر سے کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی، کون ہے؟ فائر نہ کرے،
ہم دوست ہیں، مال لے کر آ رہے ہیں۔ وہ بولنے والا اب آسانی سے کرمداد کی گولی کا نشانہ بن سکتا تھا اور وہ یہی کرنے جا رہا تھا، لیکن وہ تو میرا شکار تھا، اس کے ذریعے میں دوسروں تک پہنچ سکتا تھا۔ جیسے ہی کرمداد نے فائر کیا، میں نے اس کا نشانہ ذرا سا خطا کرا دیا، گولی گاڑی کی باڈی پر جا کر لگی۔ میں چاہتا تو وہی گولی کھڑکی کا شیشہ توڑ کر کسی کی زندگی کو توڑ سکتی تھی۔ دشمن بھی چالاک تھے، وہ جنگل میں اور اندھیروں میں رہ کر جنگ کرنے کا طریقہ جانتے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی تینوں گاڑیوں کو 3 مختلف رخ پر موڑ کر ہیڈ لائٹس آن کر دی تاکہ فائرنگ کرنے والے نظر آ سکیں۔ اب کرمداد زیادہ سے زیادہ کسی ٹیلے کے یا کسی درخت کے پیچھے چھپ سکتا تھا اور وہ یہی کر رہا تھا۔ میں جس کے دماغ میں پہنچ گیا تھا، اس نے بتایا کہ وہ 3 ڈرائیور ہیں جن کے پاس ریوالور ہیں، باقی 3 ساتھیوں کے پاس بندوقیں ہیں۔ ان میں سے 2 بندوق بردار گاڑیوں کی چھت پر پہنچ کر لیٹ گئے تھے، ایک بندوق والا ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کھڑکی کی طرف سے محاذ بنا لیا تھا۔ میں جس کے دماغ میں تھا، اس کے قریب ہی ایک رائفل بردار چھت پر سے دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا، ہمیں دوستی کے جواب میں دوستی کا پیغام نہیں ملا ہے، کیوں نہ ایک ساتھ فائرنگ کی جائے، اس سے اندازہ ہوگا کہ جوابی فائر کرنے والے کتنے ہیں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی تیسری گاڑی سے کسی نے للکار کر کہا، جو بھی ہمارا راستہ روک رہا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے ہم رانگا ماما کے ساتھی ہیں، آج تک ہمارا راستہ روکنے کی کسی نے جرات نہیں کی۔ دوستی چاہتے ہو تو ہمارے سامنے آ جاؤ، ورنہ دشمن بن کر تمہیں اترانے کا موقع نہیں دیں گے۔ ابھی میں 3 آدمیوں کے دماغوں میں پہنچا تھا، 3 باقی تھے۔ اسی وقت انہوں نے بیک وقت فائرنگ شروع کی۔ وہ چاہتے تھے اچانک فائرنگ شروع کریں اور اچانک خاموش ہو جائیں، اس کے بعد جوابی فائرنگ ہوگی، اس سے سمت کا تعین ہو جائے گا، لیکن کرمداد اناڑی نہیں تھا۔ اس نے فائرنگ کے دوران ہی ایک گاڑی کی اگلی کھڑکی پر گولی چلائی۔ اتنا تو معلوم ہی تھا کہ اگلی سیٹ پر ضرور کوئی موجود ہوگا۔ موجود کا مطلب ہے وجود میں رہنا، اور جہاں وجود ہوتا ہے وہیں زندگی کی چیخ سنائی دیتی ہے۔ اس اگلی کھڑکی کے پاس سے زندگی کی ایک آخری چیخ سنائی دی، پھر موت کے سناٹے میں ڈوب گئی۔ کرمداد نے میرا کام آسان کر دیا، چوتھے کے دماغ میں پہنچنے کی زحمت نہیں۔ دوسری گاڑی سے کسی نے چیخ کر گالی دی، پھر جواباً فائر کیا۔ کرمداد گالی برداشت کرنے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن لڑتے وقت دماغ کو ٹھنڈا رکھنا جانتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ چھت پر لیٹنے والے کو گولی مارے گا تو نشانہ خطا ہو سکتا ہے، اور وہ ایک گولی بھی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس کی مشکل آسان کر دی، اس گالی دینے والے کو ذرا سا اٹھا دیا، اگرچہ تاریکی تھی اور اس وقت چاند ڈوب چکا تھا، تاہم 3 گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کے باعث چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے آدمی کا سایہ نظر آیا، اتنا ہی کافی تھا۔ کرمداد کی رائفل سے ایک گولی چلی، پھر وہ گاڑی کی بلندی سے چیختا ہوا لڑک کر نیچے پہنچ گیا۔ دشمن مختلف گاڑیوں سے اس کی طرف فائرنگ کرنے لگے۔ وہ زمین پر رینگنے کے باعث ابھی تک محفوظ تھا، لیکن خطرہ تھا کہ کسی وقت بھی کسی کی گولی اسے لگ سکتی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنے ایک معمول کا نشانہ اس کی طرف کر دیا، جس کی آواز میں نے نہیں سنی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ گاڑی میں کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی اسے گولی لگی، اس کے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، دشمن ادھر ہے اور تم نے ادھر گولی چلا کر اپنے ہی آدمی کو ختم کر دیا۔ اس نے جوابی گالی دیتے ہوئے کہا، ہاں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں تمہیں بھی گولی مار سکتا ہوں۔ اس نے اپنی دھمکی پر عمل کیا، ایک گولی چلائی، لیکن گولی کا نشانہ بننے والا بچ گیا۔ فوراً ہی جھکائی دے کر دروازہ کھولتا ہوا باہر آیا تاکہ اس پاگل آدمی کو ختم کر دے، لیکن باہر آتے ہی وہ کرمداد کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ اب 2 رہ گئے تھے، دونوں کو باری باری ٹریپ کرنے کے بعد کرمداد کے نشانے پر لانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ مجھے یقین تھا کہ کرمداد دونوں سے بآسانی نمٹ لیتا۔ میں نے محض اس کا کام ارے گئے اور سناٹا چھا گیا تو میں نے کرمداد کی سوچ میں کہا، اب کوئی نہیں ہے۔ وہ یقین نہیں کر سکتا تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ صرف 6 ہی تھے۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر گاڑی کی طرف پھینکا، پھر دوسرا پتھر دوسری گاڑی کی طرف، تیسرا پتھر تیسری گاڑی کی طرف۔ وہ ہر طرح اپنا اطمینان کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا تھا، اسے پتہ ہی نہ چلا، اور وہ ایسے طریقے اختیار کرتا ہوا گاڑیوں کے قریب پہنچ گیا۔ جب پہنچ گیا تھا تو پھر اس میں ایسا حوصلہ پیدا ہوا جیسے موت کے سامنے پہنچ کر ہو سکتا ہے یا تو آدمی مر جاتا ہے یا موت کا سامنا کرتے ہوئے زندگی کو بچا لے جاتا ہے۔ وہ ایک گاڑی کے پیچھے پہنچ گیا تھا۔ اس بار اس نے دائیں ہاتھ میں رائفل لی، اس کے کندھے کو کاندھے سے لگایا، پھر بائیں ہاتھ میں بھی رائفل لی، ان سے 2 سمتوں میں فائرنگ کی تاکہ پتا چلے کہ 2 سمتوں سے فائرنگ ہو رہی ہے، لیکن جواب میں سناٹا چھایا رہا، کوئی جوابی فائرنگ کرنے والا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے یقین
ہو گیا کہ اب وہ گاڑیوں کی تلاشی لے رہا تھا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ ان میں کس قسم کا مال جا رہا ہے۔ ان 3 گاڑیوں میں شراب کی بڑی بڑی پیٹیاں رکھی ہوئی تھی، موسم کے تازہ پھل اور خشک میوے تھے۔ ان کے علاوہ چند نئی رائفلیں، نئے ریوالور، نئے پستول اور 2 کلاشنکوف رائفلیں تھیں۔ رنگا ماما نے کل ہونے والے جشن میں اپنے معزز مہمانوں کو تحفے دینے کے لیے یہ نئے ہتھیار منگوائے تھے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔